پیس ٹی وی اردو، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔ عیسائیت اس عقیدے کا نام ہے جس میں یہ مانا جاتا ہے کہ آدم کی اولاد ہر فرد گنہگار پیدائشی طور پر ہے، جس میں یہ مانا جاتا ہے کہ خدا تین میں کا تیسرا ہے، خدا ایک ہے لیکن تین میں کا تیسرا ہے، جس میں یہ مانا جاتا ہے آدم علیہ السلام نے جو گناہ کیا تھا اس میں ساری انسانیت مبتلا ہے، اس گناہ کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھا کر کے ان کو مارا گیا، اور جو کوئی ایسا یقین کرتا ہے اس کی نجات ممکن ہے، ورنہ نجات ممکن نہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، 10 روزہ عالمی اسلامی کانفرنس کا یہ 8واں دن ہے اور اس کی دوسری نشست ہے، جس کا مرکزی عنوان ہے اسلام انسانیت کے لیے حل۔ میں اس نشست میں فیض الرحمن ندوی اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ تمام خواتین و حضرات کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری اس نشست میں ہمارے درمیان 2 مقرر ہیں، انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد ایک بعد دیگرے ہم ان دونوں کو دعوت سخن دیں گے۔ پروگرام کا آغاز انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت سے ہوگا۔ اس کے لیے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی نگرانی میں چلنے والے اسکول اسلامک انٹرنیشنل اسکول ممبئی کے 8ویں جماعت کے طالب علم عمیر قادری کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے اس نشست کا آغاز کریں۔ عمیر ضمیر قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس
فمن تبعني فإنه مني فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. برادرم عمیر ضمیر قادری، اس طالب علم نے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 35 سے 37 تک تلاوت کی ہیں. آئیے ہم تلاوت کردہ آیتوں کا ترجمہ سنتے ہیں. اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے. جب انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے. اے میرے پالنے والے معبود، انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ راست سے بھٹکا دیا ہے، پس میری تابع داری کرنے والا میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو تو بہت ہی معاف کرنے والا اور کرم کرنے والا ہے. اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کے جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے. اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں. خواتین و حضرات، ہماری آج کی اس نشست کے جو مقرر ہیں وہ ڈاکٹر شعیب سید ہیں، جو پیش ٹی وی کے ناظرین کے لیے محتاج تعارف نہیں ہیں، جو پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں اور 7 سال اس میدان میں کامیابی کے ساتھ گزارنے کے بعد IRF سے اپنی وابستگی ظاہر کی اور وہاں منسلک ہوئے. ڈاکٹر شعیب سید شعبہ تحقیق و تقابل ادیان کے مینیجر ہیں. ڈاکٹر شعیب سید کو کالج ہی کے زمانے سے دعوتی کاموں میں سرگرم دیکھا اور پایا گیا ہے. ملک و بیرون ملک
مختلف تنظیموں کی طرف سے خطاب کے لیے بارہا آپ کو مدعو کیا گیا ہے، چنانچہ اندرون ملک آپ نے بنگلور، سورت، پونا، کالی کٹ، تریچور، جلگاؤں، بیجاپور، منگلور، امراوتی اور بیرون ملک UK، سنگاپور، ملیشیا، ساؤتھ افریقہ، ہانگ کانگ، بحرین، قطر، بوٹسوانا وغیرہ یہ ایسی جگہیں ہیں جہاں آپ کو خطاب کرنے کا بارہا موقع ملا ہے۔ اس کے علاوہ کرسچن مشنریز سے ممبئی اور بیجاپور میں آپ کے کئی مناظرے بھی ہوئے ہیں۔ آج کی اس نشست میں آپ کی تقریر کا عنوان ہے عیسائیت تاریخ کی روشنی میں۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا ڈاکٹر شعیب سید سے کہ وہ تشریف لائیں اور عیسائیت تاریخ کی روشنی میں اس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ میں ڈاکٹر شعیب سید سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ محترم صدر صاحب، شیخ فیض الرحمان، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تقریر کا عنوان جیسے کہ اعلان ہوا، عیسائیت تاریخ کی روشنی میں۔ آج جب ہم اپنے عیسائی بھائیوں سے ملاقات کرتے ہیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ عیسائیت اس عقیدے کا نام ہے جس میں یہ مانا جاتا ہے کہ آدم کی اولاد ہر فرد گنہگار پیدائشی طور پر ہے، جس میں یہ مانا جاتا ہے کہ خدا تین میں کا تیسرا ہے۔ خدا ایک ہے لیکن تین میں کا تیسرا ہے، جس میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ گناہ کے لیے جس میں ساری انسانیت مبتلا ہے، آدم علیہ السلام نے جو گناہ کیا تھا اس میں ساری انسانیت مبتلا ہے، اس گناہ کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھا کر کے ان کو مارا گیا، اور جو کوئی ایسا یقین کرتا ہے اس کی نجات ممکن ہے، ورنہ نجات ممکن نہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام تیسرے دن پھر سے جی اٹھتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہی عیسائیت آج ہے۔ سوال یہ ہے، کیا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی 3 سالہ زندگی میں، 30 سے 33 سال کی زندگی میں، کیا انہوں نے اس طرح کی کوئی تعلیم لوگوں کو دی تھی؟ ظاہر ہے ہم اپنے قرآن سے اور اسلام کے نقطہ نظر سے خوب جانتے ہیں کہ اس طرح کی تعلیم ہرگز عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں دی ہوگی۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے اٹھا لیا گیا، اس کے بعد ہم اگر کتابوں کا حوالہ دیکھیں کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا 3 میں کا تیسرا خدا لوگ مانتے تھے، تو ایک بہت ہی مقدس کتاب جو اس زمانے میں رائج تھی اور مانی جاتی تھی، E.J. گڈفیلڈ اپنی کتاب اپوسٹلک فادرز میں لکھتے ہیں کہ شیفرڈ آف ہرمس یہ کتاب مقدس مانی جاتی تھی۔ شیفرڈ آف ہرمس، یاد رہے کہ اس وقت جو ہے یہ موجودہ بائبل اس شکل میں موجود نہیں تھی۔ شیفرڈ آف ہرمس 90 عیسوی میں لکھی گئی۔ شیفرڈ آف ہرمس اس کتاب کے اندر 12 احکامات دیے گئے ہیں، اور اس میں سے پہلا حکم یہ ہے
کہ فرسٹ آف آل سب سے پہلے خدا ایک ہی ہے اور اسی نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ تھیوڈور وہن ایک محقق اپنی کتاب دا کریڈ آف اپوسلز، اس کتاب کے اندر پیج نمبر 33 میں کہتے ہیں کہ تقریباً 250 سال تک یہی کلمہ رہا لوگوں کا، عیسیٰ علیہ السلام سے 250 سال تک یہی کلمہ رہا کہ میں مانتا ہوں خدا باری تعالیٰ میں، اس کے علاوہ کوئی کلمہ نہیں رہا۔ ایک خدا باری تعالیٰ میں مانتا ہوں، یہی کلمہ رہا۔ اور 180 اور 210 کے درمیان یہ کوشش ضرور ہوئی کہ اس جملے کے اندر میں مانتا ہوں ایک خدا باری تعالیٰ میں باپ کا لفظ داخل کر دیا جائے، تو بڑا ہنگامہ ہوا۔ سارے بشپس ٹوٹ پڑے کہ یہ تو صحیفوں میں کہیں نہیں ہے باپ کا ذکر، یہ باپ کا لفظ کیوں داخل کیا جا رہا ہے؟ اور اس کی سخت مخالفت ہوئی کہ باپ کا لفظ ہرگز نہیں ڈالا جا سکتا۔ اس کے اندر نمایاں طور پر بشپ وکٹر اور بشپ ایفیشیس نمایاں ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابتدائی میں ہم کو ان کی کتابوں سے یہ معلوم پڑتا ہے، عیسائیوں کی کتابوں سے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں تین میں کا تیسرا خدا، یہ تصور ہرگز نہیں تھا۔ ایک ہی خدا کے قائل تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھا لے جانے کے بعد، اور جب عیسیٰ علیہ السلام خود باحیات اسی دنیا میں تھے، اس وقت یہودیوں سے جو معاملہ تھا اور رومیوں سے جو معاملہ تھا اچھا نہیں تھا۔ ان کے اٹھا لے جانے کے بعد میں بھی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کے لیے حالات یروشلم کے اندر اچھے سازگار نہیں تھے۔ اسی دوران اسٹیفن، ایک عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا، اس کو پتھر سے مار کر کے ہلاک کر دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں ایک جماعت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی جو یروشلم میں ہے، وہ اپنے لیے حالات سازگار نہ ہونے کی وجہ سے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں اور اینٹیوک چلے جاتے ہیں، ایک نئی جگہ پر چلے جاتے ہیں۔ اینٹیوک میں پہنچنے کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کے جو ابتدائی دور میں ماننے والے ہیں، ان کو دیکھ کر کے بڑے متاثر ہوتے ہیں لوگ۔ ان کے ہاؤ بھاؤ طور طریقے کو دیکھ کر کے، ان کی تعلیم کو سن کر کے بہت ہی متاثر ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کافی تعداد میں لوگ جو ہیں اس دین میں داخل ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پر یہودی موجود ہیں جو مخالفت تھوڑی بہت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے حوارین اور جو دوسرے لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو اپنائے ہوئے تھے، ان کو دیکھ کر کے لوگ خوب متاثر ہو رہے تھے۔ اتنا متاثر ہو رہے تھے کہ تعداد بڑھتی چلی گئی، اور یہ ضرورت پیش آئی کہ کوئی ہم کو اور بھی تبلیغ کرنے کے لیے یہاں بھیجا جائے۔ تو پہلی مرتبہ یہ بلاوا دیا جاتا ہے یروشلم میں کہ بارنباس کو ہمارے پاس بھیجا جائے، اور بارنباس وہاں سے آتے ہیں اور تبلیغ کا کام شروع کرتے ہیں۔ یہ پہلا مبلغ ہے عیسائیت کا بارنباس، جو یروشلم سے آ کر کے اینٹیوک میں تبلیغ کرتا ہے۔ اور جو موجودہ بائبل ہے، اناجیل جو ہے، میتھیو، مارک، لوک اور جان کے بعد میں ایکٹس، اعمال کی کتاب ہے جو لوک نے لکھی ہے، اس کے اندر 11 نمبر کے باب اور 24 نمبر کی ورس کے اندر ہے کہ بارنباس ایسا شخص تھا کہ جس کی تبلیغ کی وجہ سے خوب لوگ جو ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگ اس دین میں داخل ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور بارنباس عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم الحمدللہ خوب مؤثر انداز میں پھیلا رہے تھے، لوگوں تک پہنچا رہے تھے، اور الحمدللہ ابھی تک کوئی گڑبڑی نہیں پیدا ہوئی۔ گڑبڑی اب شروع ہو رہی ہے۔ پال نام کے ایک شخص نے یہ دعویٰ کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو روشنی میں ظاہر ہوئے۔ پال کے اس دعوے سے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں وہ خوش نہیں تھے، وہ شک کرتے تھے کہ یہ پال جو ہم کو اذیت پہنچاتا تھا، تکلیفیں دیتا تھا، اسٹیفن کو مارنے میں یہ بھی شامل تھا۔ حالانکہ پال عیسیٰ علیہ السلام سے اس کی ملاقات کبھی نہیں ہوئی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو خوب اذیت پہنچاتا تھا، پہنچایا ہوا تھا، اور خود بھی اپنی کتاب کے اندر، ایکٹس کے اندر وہ تسلیم کرتا ہے کہ پہلے میں خوب اذیت پہنچاتا تھا۔ تو اس کی وجہ سے جو
عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. میں ان کے لیے توحید پرست عیسائی کہوں گا اب سے کہ توحید پرست عیسائی جو تھے وہ پال کے اس دعوے سے خوش نہیں تھے کہ میں عیسائی بن گیا, میں عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا بن گیا. ان کی سخت مخالفت کرتے تھے. پیٹر اس میں نمایاں ہیں. پیٹر کے سامنے جب پال نے یہ بات رکھی کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو اسرائیل کے باہر پھیلانا شروع کروں گا اور میں سمجھوں گا کہ کیا اس کے اندر تبدیلی کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اس پر پیٹر بہت ہی برہم ہوئے کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں کچھ چیز داخل کی جائے اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو اسرائیل کے باہر پھیلایا جائے. اس میں بارنبس مداخلت کرتے ہیں اور بارنبس اس جھگڑے کو, اس لڑائی کو سلجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک بات یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو ہم اسرائیل کے باہر, یروشلم کے باہر پھیلائیں, یہ ٹھیک ہے, ہم عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچائیں گے, لیکن یہ ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں کوئی بھی پھیر بدل ہو. ہرگز یہ برداشت نہیں کیا جائے. اس پر خاموشی ہو جاتی ہے اور سلجھ جاتا معاملہ. ایسی صورت میں پال, بارنبس اور جان مارک یہ تینوں ملتے ہیں اور دین کی تبلیغ کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں. پیٹر اور جیمز جو ہے یروشلم میں ہی موجود رہتے ہیں. اس کے باوجود بھی پیٹر ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتے ہیں. ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ پال کو گریک زبان معلوم ہے اور گریک لوگوں کو وہ تبلیغ کر رہے ہیں. پال کو گریک زبان معلوم ہے, بارنبس کو گریک زبان نہیں معلوم. جان مارک جو بارنبس کے بھانجے ہیں, بہن کے لڑکے ہیں, جان مارک کو گریک زبان معلوم ہے. جب پال کوئی تعلیم دیتا تھا, لوگوں کو پہنچاتا تھا, بات پہنچاتا تھا, اس میں کہیں بھی گڑبڑی وہ کرتا تھا تو جان مارک اس کو پکڑتے تھے اور بارنبس کو پہنچاتے تھے کہ دیکھو یہ پال اس طریقے سے بیان کر رہا ہے. جو ہی یہ خبر ملتی کہ پال تھوڑا سا بدک رہے ہیں تو پال کو سمجھایا جاتا تھا, بارنبس اس کو درست کرتے تھے اور معاملہ سنبھل جاتا تھا. یہ سلسلہ چلتا رہا, لیکن ایک وقت آیا کہ پال اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں اور مخالفت کر بیٹھتے ہیں اور بارنبس سے کہتے ہیں کہ یہ مارک ہمارے ساتھ نہیں رہے گا, مارک ہمارے ساتھ نہیں رہے گا. اب بارنبس اور پال ساتھ میں رہنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے کہ بارنبس کو گریک زبان معلوم نہیں ہے, پال گریک زبان میں تبلیغ کر رہا ہے, پال کیا کچھ کہتا ہے بارنبس کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اس صورت میں مارک کا رہنا ضروری ہے. اب یہاں پر ضد پکڑ لیتے ہیں کہ مارک کو میں ساتھ میں نہیں رکھوں گا. یہ جو ہے موجودہ بائبل میں یہ جھگڑا, یہ لڑائی موجود ہے. ایکٹس اعمال کی کتاب 15 نمبر کے باب اور 37 سے 40 نمبر کی ورسز کے اندر یہ معاملہ موجود ہے کہ سختی طور پر پال جو ہے مداخلت کرتا ہے, مخالفت کرتا ہے کہ جان مارک ہمارے ساتھ نہیں رہے گا. اور جب یہ ہوتا ہے تو جان مارک اور بارنبس اب الگ ہو جاتے ہیں اور پال الگ ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے پہلی مرتبہ کھلم کھلا چھوٹ مل جاتی ہے پال کو اپنے طور پر تبلیغ کرنے کی, جو وہ تبلیغ کرتے چلا جاتا ہے. یورپین کنٹریز کی طرف وہ تبلیغ کرتا ہے اور بارنبس اور مارک الگ ہو جاتے ہیں. ایک بات پال کے تعلق سے یہ کہنا ضروری ہوگا یہاں پر کہ پال نے جو یہ دعویٰ کیا کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام روحانی طور پر روشنی کے اندر ظاہر ہوئے, یہ دعویٰ اس کی کتاب میں اس لیے کہوں گا کہ ایکٹس جو کتاب ہے یہ لوک کی لکھی ہوئی ہے. لوک اور پال ایک ساتھ ہیں. لوک جو ہے پرسنل ڈاکٹر ہے پال کا, تو دونوں ساتھ میں ہیں. لوک کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ بارنبس اور پال الگ ہوئے, تو لوک ایکٹس کی کتاب لکھتا ہے جو ویژن, پال کہتا ہے کہ روشنی میں مجھے عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوئے. ایکٹس کی 3 بابوں میں ذکر ہے, 9 نمبر کے باب, 22 نمبر کے باب اور 26 نمبر کے باب. یہ جو روشنی کا واقعہ پال یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مجھے ظاہر ہوئے, اس کے اندر آپ اگر
कंपेयर करेंगे 9 नंबर के बाब को, 22 नंबर के बाब को और 26 नंबर के बाब को, तो आपको बेशुमार गलतियां मिलेंगी, झूठ बातें मिलेंगी। वो ये कहता है कि एक मरतबा दमिश्क के रोड के ऊपर था और अचानक रोशनी मुझ पर पड़ी और जो लोग मेरे साथ थे वो भी लोग खड़े के खड़े रह गए। आवाज़ सुनते थे जो मुझसे बात कर रहा था, लेकिन किसने कौन कह रहा था, किससे बात हो रही थी, वो लोग नहीं जानते। दूसरी जगह पर लिखा हुआ है 22 नंबर के बाब में, एक्ट्स के अंदर, आमाल में, कि जो लोग मेरे साथ थे वो लोग कुछ भी नहीं सुन रहे थे कि कौन कह रहा था मुझसे। पहले हिस्से में ये है कि वो लोग सुन रहे थे, दूसरी जगह पर है वो लोग नहीं सुन रहे थे। एक जगह पर है कि रोशनी मेरे ऊपर पड़ी, दूसरों के ऊपर नहीं पड़ी। दूसरी जगह पर है कि रोशनी मेरे ऊपर भी पड़ी, उनके ऊपर भी पड़ी। एक जगह पर है कि मैं गिर गया और दूसरे लोग खड़े रहे। दूसरी जगह पर है कि सारे के सारे लोग गिर गए, मैं भी गिर गया, वो भी गिर गए। एक जगह पर है कि ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि तू फला फला जगह जाना तो अनानियस तुम्हें मिलेगा, वो तुमको बताएगा तुम्हें क्या क्या करना है। और दूसरी जगह पर है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद बता रहे हैं कि तुझे क्या क्या करना है। तो इस तरीके से हमें ये मालूम होता है कि ये झूठ बातें हैं, झूठा दावा है कि ईसा अलैहिस्सलाम उसे ज़ाहिर हुआ। इस तरीके से मुतज़ाद बातें हमको 3 बाबों में मिलते हैं। और ये कोई अजीब बात नहीं होगी, क्योंकि पॉल खुद अपनी ज़बान से कहता है रोमन्स के 3 नंबर के बाब और 7 नंबर के वर्स के अंदर कि इफ़ द ट्रूथ ऑफ गॉड इज़ मोर अबाउंडेड थ्रू माई लाई व्हाई आई एम जज येट एज अ सिनर, कि अगर खुदा की किबरियाई मेरे झूठ से और बढ़ जाती है तो मुझे गुनहगार क्यों कर समझा जाए। गोया पॉल अपने लिए रास्ता पैदा करता है कि अगर मैं झूठ बोल करके खुदा की किबरियाई बयान करूं तो मुझे झूठा करार दिया जाना नहीं चाहिए, मैं झूठा नहीं हूं। तो इस तरीके से पॉल जो है दावा करता है कि ईसा अलैहिस्सलाम उसको दमिश्क के रोड के ऊपर ज़ाहिर हुए। अब जो ईसा अलैहिस्सलाम उसे कहते हैं वो कुछ उसे करना है। तारीख़ की किताबों में ये भी एक वाक़या नज़र आता है कि ऐसी हालत पॉल की क्यों कर हो गई, ऐसा बयान करते हैं। कितना सच है ये और बात होगी, तारीख़ में इस तरीके की बातें हैं कि पॉल जो है वो सबसे बड़े पादरी यहूदियों में से, उसकी लड़की से जो बहुत खूबसूरत थी, उसकी लड़की से, पोपिया नाम की लड़की थी, उसके साथ में वो शादी करना चाहते थे। पोपिया ठीक है, शुरू में तो हामी भरती है, लेकिन धीरे धीरे वो एक्ट्रेस हीरोइन बनती है। हीरोइन बन करके नीरो बादशाह, जो रोमी बादशाह है, उससे निकाह हो जाता है। तो इसकी वजह से इस सदमे में पॉल जो है दुश्मनी अख्तियार कर लेता है रोमियों के साथ में एक तरफ और यहूदियों के मुखालफत में। और ये वो मौका है जब पॉल ये दावा करता है कि मुझे विजन आया और ईसा अलैहिस्सलाम मुझे ज़ाहिर हुए, जो कि मुखालफत पहले ईसा अलैहिस्सलाम के लोगों से करता था। उसके बाद में वो जो है ये दावा करके उनकी मुआफ़क़त करता है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले लोग उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने पीटर का वाक़या बयान किया कि उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। जब पॉल को कबूल नहीं करते तो पॉल वहाँ से हट जाता है और अरेबियन डेजर्ट में 3 साल के लिए गायब हो जाता है। 3 साल के बाद में जब वो फिर से ज़ाहिर होता है तो बारनबास के साथ मिल करके तबलीग करना शुरू करता है। और फिर उसके बाद में जब बारनबास के साथ में उसकी नहीं बनती है तो अलग थलग होता है। और फिर उसके बाद में जब अकेला बन जाता है तब भी वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है। और यहाँ पर वो पीटर को मनाना शुरू करता है, जो एक मरतबा खूब मुखालफत पीटर करता है। अब पीटर को मना करके वो पीटर को अपने साथ में ले लेता है और तबलीग करना शुरू करता है। इस तरीके से पॉल मनमानी तबलीग दूसरी तरफ करता चला जाता है। इधर बारनबास जो ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी और ईसा अलैहिस्सलाम के तौहीद परस्त मानने वाले लोग हैं, वो अपनी तबलीग करते चले जाते हैं। और इधर पॉल अपने तौर पर वो तबलीग करते चला जाता है और वो इस तरीके से तबलीग करता है कि जो ईसा अलैहिस्सलाम मुझे ज़ाहिर हुए हैं और जो ज़ाहिर होकर मुझे जो कुछ बताए हैं वो ईसाइयत लोगों के बीच में तबलीग करता है। और अपनी किताब में इस तरीके से वो फिर अपना फ़लसफ़ा बयान करता है अपना रास्ता हमवार करने के लिए। आप देखिए उसकी किताब रोमन्स बाब नंबर 7 और 1 से 4 नंबर के वर्सेस के अंदर
وہ ایک مثال سے بات کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے ایک عورت اپنے شوہر سے جب بیاہ کیے ہوئے رہتی ہے تب تک جب تک اس کا شوہر زندہ ہے تب تک اس کو ضروری ہے کہ اپنے شوہر کی بات کو مانے، لیکن جب شوہر انتقال کر جائے تب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی بات مانے، کیونکہ اب شوہر انتقال کر گیا ہے۔ اب جب اس کی دوسری شادی ہوتی دوسرے شوہر سے، اب دوسرا شوہر جو کچھ کہتا ہے اب اس کی بات اسے ماننا چاہیے، نہ کہ اس شوہر کی بات ماننا چاہیے جو مر گیا، جو فوت ہو گیا۔ یہ رومنز کی کتاب 7 نمبر کے باب اور 1 سے 4 نمبر کی ورسز کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ تو اس سے مطلب پال یہ نکالتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب زندہ تھے تب تو ان کے احکامات ماننے میں کوئی بات ہے، تب ان کے احکامات کو مانا جا سکتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب اوپر اٹھا لیے گئے، اب رخصت ہو گئے، اب عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، اب ان کی تعلیم کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طریقے سے اگر شوہر انتقال کر جائے تو عورت کو اس کی بات کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، تب عیسیٰ علیہ السلام اب جب اٹھا لیے گئے ہیں تو اب ان کی بات کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ مسیح جو روشنی میں ظاہر ہوئے ہیں اب اس کی بات ماننے کی ضرورت ہے۔ اب روشنی میں جو مسیح ظاہر ہوئے ہیں وہ بات صرف پال کو معلوم ہے اور کسی کو نہیں معلوم۔ اب پال جو کچھ بھی بولتا ہے وہی عیسائیت ان لوگوں کے لیے سمجھی جاتی ہے۔ پال جب دوسری جگہوں میں عیسائیت کی تبلیغ کر رہا ہے تو وہ بھی کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ بت پرست ہیں جن کے بیچ میں وہ تبلیغ کر رہا ہے پال، وہ سب سارے کے سارے بت پرست ہیں، اور وہ پہلے سے ہی اپنے بتوں کے تعلق سے یہ مانتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ خدا ہے، وہ 25 دسمبر کو پیدا ہوا وغیرہ وغیرہ۔ اینٹیوک کے اندر جب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں کے بیچ میں تھے تو ان سے متاثر ہو کر کے خود قبول کرتے تھے۔ جب پال عیسائیت کی تعلیم بت پرستوں میں دوسری جگہ دے رہا ہے، وہاں پر دوسرے لوگ جو بت پرست لوگ ہیں وہ پال کی زندگی کو دیکھ کر کے متاثر نہ ہو رہے تھے، تو پال یہاں پر اپنے آپ کو کامیاب نہیں پا رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیم بہو ویسی پیش کرنے کے بعد میں۔ اب پال جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو تبدیل کرتا ہے، اور تبدیل کر کے ان کے جیسا جو کچھ وہ لوگ مانتے تھے اپنے بتوں کے تعلق سے وہی کچھ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے چسپاں کر دیتا ہے، اور جو کچھ وہ مانتے تھے اپنے بتوں کے تعلق سے عیسیٰ علیہ السلام کو ویسا ہی بنا کر کے ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو یہ آسانی ہو جاتی ہے بت پرست لوگوں کو، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے اپنے بتوں کے تعلق سے میں 25 دسمبر کو وہ پیدا ہوا یہ مانوں، چاہے اپنے بتوں کے تعلق سے میں یہ مانوں کہ وہ لوگوں کے پاپوں کے لیے مر گیا، چاہے میں عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مانوں کہ 25 دسمبر کو پیدا ہوا، چاہے میں عیسیٰ علیہ السلام کو مانوں کہ وہ لوگوں کے پاپوں کے لیے مر گیا، یہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ پہلے سے ہی اپنے بتوں کے تعلق سے یہ سارے عقیدے مانتے تھے۔ تو یہ آسانی پال کو اس طریقے سے ملی، اور اس طریقے سے پال ان لوگوں کے بیچ میں تبلیغ کرتا چلا۔ ایسی صورت میں ہوا کیا کہ ایک طرف پال کی تبلیغ سے اس قسم کے عیسائی وجود میں آ گئے، دوسری طرف عیسیٰ علیہ السلام کے توحید پرست عیسائی جو تبلیغ کر رہے تھے ان کی تبلیغ سے توحید پرست عیسائی وجود میں آئے۔ تو دو قسم کے عیسائی وجود میں آئے، ایک 3 مئی کا تیسرا ماننے والے عیسائی وہ ایک طرف، دوسرے توحید پرست عیسائی دوسری طرف۔ توحید پرست عیسائیوں میں بہت ہی مشہور جو عیسائی گزرے ہیں وہ ہے ایریس۔ ایریس نام کا بشپ، ایریس نام کا بشپ 250 عیسوی میں پیدا ہوا اور 350 عیسوی میں انتقال کیا۔ ایریس نام کا بشپ جو الیگزینڈر بوکیلس جگہ ہے اس چرچ کا بشپ ہوا کرتا تھا، اور اسی الیگزینڈر میں تثلیث پرست چرچ کا ایک بشپ الیگزینڈریا وہ بھی تھا۔ لیکن ایریس اور توحید پرست ایریس اور تثلیث پرست الیگزینڈر دونوں کے بیچ میں مٹ بھیڑ ہوا کرتی تھی، اور ہمیشہ ایریس حاوی رہتا تھا، توحید پرست ایریس حاوی رہتا۔
اتنا مؤثر رہتا تھا کہ کئی مرتبہ ایسا ہو جائے کہ الیگزینڈر ان کے مقابلے میں آنے کو تیار ہی نہ ہو، ایریس کے مقابلے۔ ایریس کے تبلیغ سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں توحید پرست عیسائی وجود میں آئے۔ ادھر نارتھ افریقہ کے اندر ڈونیٹس نام کا توحید پرست عیسائی بہت ہی کامیاب رہا اور پورا نارتھ افریقہ پورا کور کیا ہوا تھا۔ 40 سال تک 313 میں بشپ ڈونیٹس اپنی چرچ کا بشپ بنا اور 40 سال تک بشپ رہا مخالفت میں، روم کے بشپ کی مخالفت میں، اور خوب کامیاب رہا۔ جیروم ایک مورخ ہے عیسائیوں کا، کہتا ہے کہ ڈونیٹس اتنا کامیاب رہا کہ کوئی طاقت، کوئی زور، کوئی بحث اس کو ہرا نہیں سکتی تھی، اور اس کے تبلیغ سے بہت سارے لوگ، پورا نارتھ افریقہ اس وقت توحید پرست عیسائیوں میں تبدیل ہو گیا۔ ادھر ایجپٹ کے اندر، مصر میں میلیشیس نام کا بشپ توحید پرست عیسائی بہت کامیاب رہا۔ تو اس طریقے سے جگہ جگہ ڈونیٹس، ایریس، میلیشیس اور توحید پرست عیسائی الحمدللہ اس زمانے میں خوب ترقی کیے، خوب تھے۔ لیکن تثلیث پرست عیسائیوں سے اور توحید پرست عیسائیوں سے ہمیشہ مٹ بھیڑ ہوا کرتی تھی، لڑائی ہوا کرتی تھی۔ کبھی وہ حاوی ہوتے تھے، کبھی یہ حاوی ہوتے تھے۔ ایسی حالت میں اور ایک موڑ عیسائیت میں وجود میں آتی ہے، وہ ہے قسطنطین بادشاہ۔ قسطنطین بادشاہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ میری رعایا میں تثلیث پرست عیسائی اور توحید پرست عیسائی دونوں لڑتے رہتے ہیں، اس کے اندر صلح ہو جائے تو یہ بہتر ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے توحید پرست عیسائی اور تثلیث پرست عیسائی کے بیچ میں صلح کرنے والا قسطنطین جب بھی صلح کرنا چاہتا تھا تو یہ کوشش کرتا تھا کہ صلح اس طریقے سے ہو کہ توحید پرست عیسائی جو ہے تثلیث پرست عیسائی کی بات مان لے اور صلح ہو جائے۔ تو قسطنطین جو ہے وہ تثلیث پرست عیسائیوں کی طرف جھکا ہوا تھا، حالانکہ تثلیث پرست عیسائی خود ابھی بنا نہیں، لیکن جھکا ضرور تھا۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کتابوں میں ملتا ہے کہ قسطنطین کا ایک بیٹا تھا کرسپس نام کا، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مؤثر اور بہت ہی کامیاب لیڈر ابھر رہا تھا۔ قسطنطین کو کرسپس کی کامیابی اور اس کے گدی کا خطرہ یہ برداشت نہیں ہوا۔ اپنی دوسری بیوی جو کرسپس کی سوتیلی ماں تھی، اس کے بہکاوے میں آ کر کے قسطنطین نے اپنے بیٹے کرسپس کو مار ڈالا۔ اس کے مارنے کی وجہ سے رعایا میں بڑی گڑبڑی مچی۔ جب یہ ہوا تو قسطنطین کو اور غصہ آیا، اور جو یہ اس کی دوسری بیوی نے بہکایا تھا اس کو وہ کھولتے پانی میں مار ڈالا۔ اب 2 موت واقع ہو گئی، 2 فردوں کو اس نے مار ڈالا۔ اب مارنے کے بعد میں اسے پچھتاوا ہوتا ہے، تو جوپیٹر عبادت گاہ جو اس کی بت پرست عبادت گاہ ہے وہاں پر جاتا ہے اور اپنے لوگوں سے پوچھتا ہے، پنڈتوں سے پوچھتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے کیا میری نجات ممکن ہے یہاں پر؟ میں نے 2 اپنے فیملی میں سے 2 جن کو مار ڈالا ہوں۔ تو وہ لوگ اس کو چارہ نہیں دیتے ہیں کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ اب جب ایسا ہوتا ہے تو قسطنطین بیزنٹین جاتا ہے، تثلیث پرست عیسائی عبادت گاہوں میں، چرچ میں، اور ان سے ملتا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے، میرے لیے کوئی راستہ ہے؟ اب یہاں راستہ وہ لوگ صاف آسانی سے بتا دیتے ہیں کہ کچھ نہیں، آپ یقین کرو کہ عیسیٰ مسیح جو ہے پاپوں کے لیے مر گیا اور آپ کے لیے نجات ہے۔ قسطنطین بہت خوش ہوتا ہے اور یہاں سے خوشی میں بیزنٹین کو بدل کر کے نام اپنے نام سے قسطنطنیہ رکھتا ہے، اور یہاں کے تثلیث پرست عیسائی چرچ کو اٹھا کر کے روم لے کے جاتا ہے اور روم کے اندر تثلیث پرست عیسائیوں کا مرکز بناتا ہے۔ اور آج تک تثلیث پرست عیسائیوں کا مرکز روم ہے، جبکہ جیروسلم ہونا چاہیے تھا۔
جبکہ یروشلم ہونا چاہیے تھا. عیسیٰ علیہ السلام بیتلہم میں یروشلم میں پیدا ہوئے. اگر عیسائیوں کا مرکز ہونا چاہیے تو یہاں ہونا چاہیے، لیکن روم میں عیسائیوں کا مرکز ہے. یہ قسطنطین نے یہاں کا چرچ اٹھا کر کے روم کے اندر وہاں پر جمایا ان کو، اور آج تک ان کا مرکز روم ہے، ویٹیکن روم میں ہے. اب جب قسطنطین تثلیث پرست عیسائیوں کی طرف جھکا ہوا ہے، انہی کو سپورٹ کرتا ہے، انہی کے سپورٹ میں آ کر کے ڈونیٹس اور ڈونیٹسٹ کے ماننے والے توحید پرست عیسائیوں کو وہ اذیت پہنچاتا ہے، ان سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اپنی فوجوں کو بھیجتا ہے، دنیا بھر کی پریشانی میں مبتلا کرتا ہے ڈونیٹس کو، ڈونیٹس کے ماننے والوں کو. لیکن جب یہ دیکھتا ہے کہ میری رعایا میں توحید پرست عیسائی اور تثلیث پرست عیسائی دونوں لڑتے رہتے ہیں، تو کیوں نہ میں ان میں صلح پیدا کر دوں اور جوڑ پیدا کر دوں اور سب کو ساتھ میں بلاؤں، اور بلا کر کے ایک مرتبہ خوب بحث کرو، بات چیت کرو، 2 دن 3 دن 4 دن جتنا چاہیے اتنا، اور آخری دن میرے سامنے تم لوگ فیصلہ سناؤ اور صلح کر لو، اور ایک ساتھ دونوں مل جاؤ اور مل جل کے رہو. یہ قسطنطین کی منشا تھی. اس سے پہلے کہ سارے بشپس کو بلایا جائے، میں یہ ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ قسطنطین کی ماں ہیلینا یہ تثلیث پرست عیسائی تھی. قسطنطین کی بہن قسطنطینہ یہ توحید پرست عیسائی تھی، اور اس کا شوہر قسطنطینہ کا وہ بھی توحید پرست عیسائی تھا. لیکن قسطنطینہ اپنے بہن کے شوہر سے اس کی لڑائی ہو جاتی ہے، جنگ ہو جاتی ہے، اس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے. قسطنطینہ اس کی بہن قسطنطین کے محل میں ہی رہتی ہے. تو اس کے گھر کے اندر ہیلینا اس کی ماں وہ تثلیث پرست عیسائی ہے، اور اس کی بہن قسطنطینہ وہ توحید پرست عیسائی ہے، اور قسطنطین خود وہ تثلیث پرست عیسائیوں کی طرف جھکا ہوا ہے. ایسی صورت میں پہلی بار قسطنطین توحید پرست بشپس کو اور تثلیث پرست بشپس کو ساروں کو اکٹھا کرتا ہے کونسل آف نیسیا میں. کونسل آف نیسیا یہ 325 عیسوی میں واقع ہوئی. اس کونسل کے اندر سارے کے سارے نہیں، بہت زیادہ توحید پرست بشپس شرکت کیے، اور ادھر سے تثلیث پرست بشپس بھی شرکت کیے. اور ان سب کو یہ کہا گیا تھا کہ اپنی ساری مذہبی کتابیں، توحید پرست عیسائی تم سب اپنی مذہبی کتابیں، اور تثلیث پرست عیسائی تم سب اپنی مذہبی کتابیں لے کر کے آؤ، اور بیٹھ کر کے اس کانفرنس کے اندر یہ طے کر ڈالو کہ آپس میں ایک ساتھ مل جل کر کے ایک بات کے اوپر آ جاؤ. لیکن قسطنطین یہ چاہتا تھا کہ جو ایک بات پر آئے وہ تثلیث پرست عیسائیوں کی بات مانی جائے، اور اس بات پر وہ آئے. اب اس کونسل کے اندر جو نمایاں طور پر لوگ ہیں، ادھر سے ایریس ہے، توحید پرست عیسائیوں میں سے ایریس بہت ہی مضبوط پارٹیسپینٹ، اور اس طرف سے الیگزینڈر کو آنا چاہیے تھا، بشپ الیگزینڈر کو آنا چاہیے تھا، لیکن الیگزینڈر ایریس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تھے، تو اپنے اسسٹنٹ ایتھینیشیس بشپ کو بھیج دیتے ہیں جو ابھی نوجوان ہے. ایتھینیشیس بشپ کو بھیجتے ہیں جو ابھی نوجوان ہے. اور ابھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر سٹینلی اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ اگر ایتھینیشیس جس طریقے سے اپنی بڑی عمر میں سنجیدہ ہو گئے تھے، اگر وہ ویسے ہی سنجیدہ اپنی جوانی میں بھی ہوتے تو یہ تثلیث پرست عیسائیوں کی ایسی حالت نہیں ہوتی. ایتھینیشیس کے بارے میں ڈاکٹر سٹینلی اپنی کتاب میں ایسا کہتے ہیں. تو اس طرف سے ایتھینیشیس ہے، اس طرف سے ایریس بشپ ہیں. بحث مباحثہ دونوں میں چلتی ہے. ایریس کے سامنے تثلیث 3 میں کا تیسرا خدا کی بات پیش کی جاتی ہے. ایریس بہت ہی مضبوط اور بہت ہی مناظر قسم کا آدمی تھا. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں تو بیٹے کا وجود باپ کے بعد میں ہوتا ہے. باپ اور بیٹے کے بیچ میں ایک وقفہ گزرتا ہے.
تو ایک زمانے تک بیٹا وجود میں نہیں ہے. اگر کوئی شخص کسی بھی زمانے میں وجود میں نہیں ہے تو وہ خدا نہیں ہو سکتا، تو وہ خدا نہیں ہو سکتا. اس طریقے کی دلیلیں ایریس دیا کرتا تھا. اس کونسل کے اندر بھی یہ دلیل پیش کی گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا ہے، اس لیے وہ خدا کا ہے. ایریس کہتا ہے کہ ارے بھائی ہم سب بھی تو خدا کے ہیں، تو کیا ہم سب خدا ہو گئے؟ یہ بات ختم ہو جاتی ہے. دوسری بات پیش کی جاتی ہے. اتھانیشیس یہ کہتا ہے، تثلیث پرست عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو مادہ خدا کا ہے اسی مادے کا ہے. اس پر سارے بشپ برہم ہو جاتے ہیں، چاہے وہ توحید پرست بشپس ہوں یا تثلیث پرست بشپس ہوں. وہ سارے غصہ ہو جاتے ہیں کہ یہ تو صحیفوں میں کہیں نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو خدا کا مادہ ہے وہی ہے. تو اس پر سب خاموش ہو جاتے ہیں. تیسری بات پیش کی جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے اپنی شکل میں پیدا کیا، اور اس کا حوالہ وہ صحیفوں سے دیتے ہیں. ایریس بھی صحیفوں سے حوالہ دیتا ہے کہ اس طریقے سے ہم پوری انسانیت بھی خدا کی شکل میں ہیں. تو کیا ہم پوری انسانیت ساری کی ساری خدا ہو گئی؟ بہرحال اس کونسل کے اندر، کونسل آف نیسیا میں بحث مباحثہ کئی دنوں تک چلتے رہتا ہے. یہاں تک کہ بتاتے ہیں کہ جو باورچی ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، وہ سارے لوگ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اور ایسی گہما گہمی ہوتی ہے کہ آخری دن بھی قسطنطین بادشاہ کے سامنے کوئی نتیجہ نہیں نکل پاتا ہے. بحث مباحثہ چلتے رہتا ہے، چلتے رہتا ہے، چلتے رہتا ہے، اور حالات جو ہے بے قابو ہو جاتے ہیں اور نتیجہ کچھ نہیں نکلنے جیسا رہتا ہے. ایسی حالت میں یہ معاملہ آ جاتا ہے کہ اگر یہی صورت بن گئی اور کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے تو بہت ہی گڑبڑ ہو جائے گی. اگر قسطنطین توحید پرست عیسائی سے الگ تھلگ اور تثلیث پرست عیسائیوں سے بھی الگ تھلگ ہو گیا، اگر بادشاہ دونوں عیسائیوں سے الگ تھلگ ہو جائے گا تو پھر عیسائیوں کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوگا، اور عیسائیوں کے لیے یہ نامناسب بات ہوگی. اس سے لوگ ڈرے. ایسی صورت میں قسطنطینہ اور یوسیبیس نکوڈیمیا کا یہ دونوں مشورہ کرتے ہیں اور ایریس کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل جانا چاہیے، نہیں تو معاملہ بگڑ جائے گا اور سارے عیسائیوں کے لیے یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اگر قسطنطین جو ہے الگ تھلگ ہو جاتا ہے، کسی کا سپورٹ نہیں کرتا. ایسی صورت میں ایریس تھوڑا سا نرم ہوتے ہیں اور پہلی بار قسطنطین تثلیث پرست عیسائیوں کی طرف جو جھکا ہوا تھا، تثلیث پرست عیسائیوں کی بات منوانے کے لیے 4 باتیں توحید پرست عیسائیوں سے منواتا ہے. پہلی بات وہ کہتا ہے کہ سنڈے، اتوار، یہ جو ہمارا دن ہے اب تمہارا متبرک دن ہوا کرے گا. اب عیسائیوں کا بھی متبرک دن ہوا کرے گا سنڈے. سنڈے، سن دھوپ، سورج، یہ سورج خدا کے اس تعلق سے ہے. سنڈے، یہ پہلی بات منوائی گئی. دوسری بات کہ تم کو تو پتہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن کب ہے. ہمارے جو خداؤں کی پیدائش کا دن 25 دسمبر ہے، اس کو ہم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنا لیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن جو ہے 25 دسمبر ہے. جو 25 دسمبر، یہ دوسری بات منوائی گئی. تیسری بات کہ ہمارا جو نشانی ہے کراس، ایبلم، کراس، یہ نشانی ہمارے خداؤں کی، یہ اب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کراس کی نشانی مانی جائے گی. یہ تیسری بات منوائی گئی کونسل آف نیسیا میں. چوتھی بات کہ ہماری چرچ کے اندر، ہمارے عبادت گاہوں میں مورتیاں ہوا کرتی ہیں، اب ہم ہماری چرچ کے اندر اب بدل کر کے تثلیث پرست چرچ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی رکھیں گے. یہ 4 باتیں مانی گئی.
اور 4 باتیں اس وقت سے یہ تثلیث پرست عیسائیوں میں چلی آ رہی ہے. اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ کون سی کتاب کو مقدس سمجھا جائے. تو ساری کتابیں جو توحید پرست عیسائیوں کی تھی اور جو تثلیث پرست عیسائیوں کی تھی، جو ٹیبل کے اوپر موجود تھی ساری کی ساری، جن کی تعداد کہتے ہیں کہ 400 کے قریب تھی، 400 اناجیل تھی. جس طریقے سے یہ 4 اناجیل ہیں، متی، مارکس، لوک اور یوحنا، اس طریقے سے 400 اناجیل تھیں، وہ ساری کی ساری ٹیبل کے اوپر تھیں. تو یہ ترکیب لگائی گئی. قسطنطین کہتا ہے کہ ساری کتابوں کو ٹیبل کے اوپر سے نکال کر کے ٹیبل کے نیچے رکھ دیا جائے، ہال کو تالا چابی لگا دیا جائے، لاک کر دیا جائے، اور ساری رات جو ہے عبادت میں گزاری جائے، اور یہ عبادت کی جائے کہ اے مالک، جو بھی کوئی مقدس کتاب تیرے نزدیک مقدس ہے اس کتاب کو ٹیبل کے اوپر پہنچا دے. چابی کس کے پاس ہے یہ کسی کو پتہ نہیں، چابی کس کے پاس میں یہ کس کو پتہ نہیں. صبح میں جب اٹھ کر کے دیکھتے ہیں تو ٹیبل کے اوپر یہی متی، مارکس، لوکا اور یوحنا تھپی کے ساتھ میں جمی ہوئی ہے ٹیبل کے اوپر. اس طریقے سے یہ 4 کتابیں جو آج مقدس مانی جاتی ہیں اناجیل کے طور پر، جو بائبل میں موجود ہیں، میتھیو، مارک، لوک اور جان، یہ اس وقت سے مقدس مانی گئی. اور باقی ساری کتابیں جتنی تھیں ان سب کو جلا دیا گیا، تباہ کر دیا گیا. ان سب کو جلا ڈالا گیا، تباہ کر ڈالا گیا. اب جب ایسا صلح ہو گئی تو بظاہر تثلیث پرست عیسائی اور توحید پرست عیسائی ایک جیسے بنے کہ بظاہر، لیکن حقیقت میں وہ کبھی ایک نہیں تھے. اور قسطنطین جو ہے وہ الیکشن کراتا ہے، اور اس الیکشن میں اتفاق سے ایریس بشپ جو ہے جیت جاتا ہے. ایریس بشپ بن جاتا ہے مشترکہ طور پر. تثلیث پرست عیسائیوں کا اور توحید پرست عیسائیوں کا مشترکہ طور پر بشپ جو ہے ایریس بشپ بن جاتا ہے. بشپ ایریس بننے پر اتھانیشیس اور تثلیث پرست عیسائیوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے وہ ایریس کو زہر دے کر کے مار ڈالتے ہیں. ایریس کو زہر دے کر کے مار ڈالنے پر قسطنطین کو بہت ہی صدمہ ہوتا ہے، بہت غمگین ہوتا ہے. اور اس صورت میں اس وقت قسطنطینہ، اس کی بہن جو توحید پرست ہے، اور یوسیبس نیکوڈیمیا کا وہ توحید پرست ہے، دونوں مل کر کے قسطنطین کو سمجھاتے ہیں، اور قسطنطین پہلی بار اب توحید پرست عیسائی بن جاتا ہے. قسطنطین وہ بادشاہ جو بہت زیادہ رسپانسبل ہے، ذمہ دار ہے تثلیث پرست عیسائیوں کو فروغ دینے میں، اپنی موت سے 1 سال پہلے توحید پرست عیسائی بن جاتا ہے، اور توحید پرست عیسائی بن کر کے اس کو موت واقع ہوتی ہے، یعنی ایمان پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے. اب ایسی صورت میں ایک طرف توحید پرست عیسائی اور دوسری طرف تثلیث پرست عیسائی باوجود ایک دوسرے کو دبانے پر، ختم کرنے کے، وہ بڑھتے چلے گئے. اور جب تثلیث پرست حکومتیں رہی، وہ توحید پرست عیسائیوں کی کتابوں کو جلاتے چلے گئے، نشٹ کرتے چلے گئے، ختم کرتے چلے گئے. اسی لیے جب دوسری کتابیں ہم پڑھتے ہیں تو کہیں پر گاسپل آف بارنبس کا ذکر ملتا ہے ان کتابوں میں، شیفرڈ آف ہرمس کا ذکر ملتا ہے، گاسپل آف ایجپٹ، گاسپل آف مصر کا ذکر ملتا ہے، گاسپل آف تھامس کا ذکر ملتا ہے، گاسپل آف ہیبروز کا ذکر ملتا ہے. جب ان کتابوں میں ان اناجیل کا ذکر ملتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری اناجیل تھیں اور ان کو ختم کر دیا گیا، نشٹ کر دیا گیا. ڈونیٹس جو نارتھ افریقہ کے اندر خوب جمع ہوا تھا، وہاں پر رومی فوج جا کر کے قتل عام کیا گیا، قتل کر کر کے کنوؤں میں ڈال دیا گیا. کلیساؤں میں، چرچ کے اندر، عبادت گاہوں میں بشپس کو قتل کر دیا گیا، خون بہا دیا گیا، اور ان کی کتابیں جلا ڈالی گئیں.
اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ڈونیٹس کے ماننے والے اور باقی توحید پرست عیسائی جو جگہ جگہ تھے، اسلام کے آنے کے بعد 6 صدی میں اور 7ویں صدی میں اسلام کی آمد پر یہ سارے کے سارے لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو توحید پرست عیسائی جو نارتھ افریقہ میں ہے، توحید پرست عیسائی جو مصر میں ہے، اور جگہ جگہ جہاں پر بھی ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اور اب ایک ہی قسم کے عیسائی، تثلیث پرست عیسائی باقی رہتے ہیں، جو اب تک وہی عیسائی باقی ہیں۔ توحید پرست عیسائی اسلام کی آمد پر اسلام قبول کیوں نہ کرتے؟ کیونکہ جو بات وہ مان رہے تھے وہی سب بات تو اسلام بتا رہا تھا ان سے۔ وہ یہ یقین نہیں کرتے تھے کہ آدم کی اولاد ہر فرد جو ہے وہ پیدائشی طور پر گنہگار ہے، وہ یہ یقین نہیں کرتے تھے۔ قرآن صاف صاف فرماتا ہے، سورۃ الانعام 6 نمبر کی سورہ اور 164 نمبر کی آیت میں، وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، کہ کوئی شخص جو بھی عمل کرتا ہے وہ کہیں نہیں جاتا، اسی پر رہتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ بات ماننے میں کوئی حرج نہیں تھی۔ یہ تثلیث پرست عیسائیوں کا عقیدہ تھا، توحید پرست عیسائیوں کا عقیدہ نہیں تھا۔ سورہ مائدہ 5 نمبر کی سورہ 73 نمبر کی آیت میں کہ وہ لوگ کافر ہو گئے جو کہتے ہیں کہ خدا 3 میں کا تیسرا ہے۔ یہ بات توحید پرست عیسائیوں کو ماننے میں کوئی حرج نہیں۔ قرآن سورہ نساء 4 نمبر کی سورہ 157 نمبر کی آیت میں ہے، پوری آیت ہے جس میں یہ رد کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھا کر کے نہیں مارے گئے، نہ ان کا قتل ہوا، بلکہ ان لوگوں کو ایسا لگا، ان کو تشبیہ پیدا کی گئی، ان الذین اختلفوا لفی شک منہ، جو لوگ اختلاف کرتے ہیں وہ شک میں مبتلا ہیں، ما لہم بہ من علم، ان کو باقاعدہ کوئی علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، وہ صرف خیالی باتیں کرتے ہیں، وما قتلوہ یقینا، اور ان کو یقیناً قتل نہیں کیا گیا۔ سورہ مائدہ 46 نمبر کی آیت میں ہے، وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے عطا کیا انجیل کو، فیہ ھدی و نور، اس کے اندر ہدایت ہے اور نور۔ تو وہ ساری باتیں جو پہلے سے وہ مانتے چلے آ رہے تھے، وہی تو سب کچھ قرآن ان سے کہہ رہا تھا ماننے کے لیے، تو یہ ماننے میں کوئی ان کو پریشانی نہیں تھی۔ اسی لیے اتنی بڑی تعداد نارتھ افریقہ میں جو موجود ہے مسلمانوں کی، وہ وہی توحید پرست عیسائی تھے جو بآسانی اسلام قبول کر لیے۔ اب میں اپنے عیسائی بھائیوں سے یہ چاہوں گا کہ وہ یہ بات طے کریں کہ وہ کون سی عیسائیت سے تعلق رکھتے ہیں، توحید پرست عیسائیت سے جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، توحید پرست عیسائی، ان سے ان کا تعلق ہے، یا تثلیث پرست عیسائیوں سے ان کا تعلق ہے جو پال نے گڑبڑی پیدا کر کے اپنے طور پر بیان کر کے نئی عیسائیت وجود میں لایا اور اس سے ان کا تعلق ہے۔ یہ فیصلہ وہ کریں کہ ان کا تعلق تثلیث پرست عیسائیوں سے ہے کہ توحید پرست عیسائیوں سے ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ابتدا میں، شروع میں توحید پرست عیسائی ہی تھے، تو آج کے عیسائیوں کو بھی یہ اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے کہ ان کو توحید پرست عیسائی ہی ہونا چاہیے تھا۔ اور اگر وہ توحید پرست عیسائی بن جاتے ہیں، اور آج بھی جو لوگ توحید پرست عیسائی بنتے ہیں، وہ دھیرے دھیرے آسانی سے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ میں اپنی بات اسی آیت کے ٹکڑے سے جو میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے جو میں نے تلاوت کی تھی، وہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور 110 نمبر کا آخری حصہ ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ اہل کتاب
اگر یہ اہل کتاب، یہاں پر عیسائیوں سے میں مراد لیتا ہوں، اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ منہم المؤمنون، کہ ان میں کچھ تو مومن ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن اکثر فاسق ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈاکٹر شعیب سید صاحب عیسائیت تاریخ کی روشنی میں اس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ انتہائی جامع، انتہائی معلوماتی، انتہائی قیمتی اور مؤثر تقریر آپ نے کی، جزاک اللہ۔ اب سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ سہیل ملک نامی ایک بھائی ہیں، ان کا سوال ہے کہ آپ نے اپنی تقریر میں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے 3 سالہ زندگی ہی میں تبلیغ کی، اپنی زندگی میں صرف 3 سال ہی تبلیغ کی، تو ان کی باقی زندگی کہاں گزری؟ سہیل بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ میں نے اپنی تقریر میں یہ ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی 3 سالہ زندگی میں دین کی تبلیغ کی۔ بھائی نے سوال کیا کہ باقی زندگی کہاں ہے؟ ظاہر ہے کہ بائبل کے اندر، جو موجودہ بائبل ہے، اس کے اندر 30 سے 33 سال کا ذکر ہم کو ملتا ہے کہ 30 سے 33 سال کے درمیان میں انہوں نے دین کی تبلیغ کی۔ باقی ان کی زندگی پیدائش کے بعد سے لے کر کے 30 سال کی عمر میں کہاں گئی، یہ بائبل میں موجود نہیں ہے۔ موجودہ بائبل جو ہم دیکھتے ہیں، اس میں کاٹ چھانٹ کیا گیا ہے۔ کچھ چیزیں اپنے نقطہ نظر سے رکھی گئی ہیں، کچھ چیزیں اس میں نہیں رکھی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر جب میں نے یہ کہا تھا کہ بارنباس کا ذکر اعمال کی کتاب 11 نمبر کے باب اور 24 نمبر کے ورس میں ہے، 13 نمبر کے باب 1 نمبر کے ورس میں ہے، 15 نمبر کے باب 37 سے 40 نمبر کے ورس میں ہے، بارنباس کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن جب تک بارنباس کا تعلق پال سے رہتا ہے، پال کے ساتھ میں رہتا ہے، تب تک بارنباس کا ذکر بائبل میں موجود ہے۔ پال سے الگ ہو جانے کے بعد میں بارنباس کا ذکر نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ پال سے مخالف ہونے کے بعد میں اب جو مخالف ہے، اب اس کی بات بائبل میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں نہیں رہے گی۔ تو کچھ چیزیں رکھی گئی ہیں، کچھ چیزیں چھانٹی گئی ہیں۔ تو اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی 3 سالہ زندگی تو اس طریقے سے بیان کی گئی ہے، لیکن پیدائش سے لے کر کے 30 سال تک کہاں گئے یہ بیان نہیں ہوئی۔ یہ جاننے کے لیے کوشش کرتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جانے کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہودی جو بستے تھے، وہ یہودی حملاوروں سے، جو باہری ملکوں سے حملاور ہوا کرتے تھے، ان سے بہت پریشان تھے یہودی۔ یہ یہودی 3 گروہ میں بٹ گئے۔ جوزیفس، فلیویس جوزیفس جو یہودی مورخ ہے، وہ کہتا ہے کہ یہودی 3 حصوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک حصہ یہودیوں کا ایسا تھا کہ پریشان ضرور تھے لیکن مایوس نہیں تھے۔ وہ یہ امید کرتے تھے کہ مسیح ہم میں سے ظاہر ہوگا اور ہم کو نجات دے گا، تو پر امید تھے اور رومیوں کی سلطنت میں رہتے تھے۔ دوسری طرف دوسری قسم کے یہودی تھے جو مادہ پرست تھے، مٹیریلسٹک تھے، دنیا دار تھے اور خوب کماتے تھے اور رومیوں کے ساتھ میں تھے اور دنیا دار قسم کے تھے۔ ان کو یہ یہودی اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ فلیویس جوزیفس ان کو سڈوسیس کہتے ہیں، دنیا پرست یہودیوں کو سڈوسیس کہتے ہیں۔ اور جو اس طریقے کے یہودی تھے جو امید کرتے تھے کہ مسیح ہم میں سے ظاہر ہوگا اور وہ ہم کو نجات دے گا، پر امید قسم کے تھے، ان کو فارسیس کہتے ہیں۔ فارسیس قسم کے یہودی، ان کا نام فارسیس ہے۔ بائبل میں فارسیس اور سڈوسیس کا ذکر ہے۔ یہ 2 قسم کی یہودیوں کا ذکر ہے، فارسیس اور سڈوسیس کا۔ لیکن تیسرے قسم کے یہودی جو تھے،
وہ ایسینز تھے جو ان دونوں سے بہت ہی مختلف تھے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ ہم کو اگر یہوہ کی ماتحتی میں رہنا ہے تو ہم کسی بادشاہ کی ماتحتی میں ہرگز نہیں رہ سکتے، رومیوں کی ماتحتی میں رہ کر کے ہم اپنے توریت کے اوپر عمل نہیں کر سکتے۔ تو یہ لوگ بالکل الگ تھلگ ہو گئے، الگ تھلگ ہو کر کے چھپ کر کے اپنی زندگی گزارتے تھے اور گفاؤں میں اپنی زندگی گزارتے تھے، وہاں پر چھپ کر کے توریت کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے تھے اور اپنے آپ میں ایک گروہ تیار کرتے تھے مجاہدوں کا، لڑاکوؤں کا، لڑنے والوں کے لیے، جس کو زیلوٹس کہتے ہیں۔ وہ بار بار بیچ میں سے ان میں سے نکل کر کے وہ حملہ ور ہوتے تھے رومیو سلطنت کے اوپر، اور یہ واقعہ زیلوٹس کا بائبل میں کہیں کہیں ملتا ہے، زیلوٹس نام سے۔ لیکن ایفینس نام کے یہودی، ان کا ذکر ہرگز نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ ابھی ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ایفینس کے بارے میں کب ہمیں معلوم ہوا؟ 1947 سے ہم کو ایفینس یہ یہودیوں کے بارے میں معلوم ہوا۔ مردار بحر ساگر میں سے جو صحیفے دستیاب ہوئے، ڈیڈ سی اسکرولز، اور یہ بھی صحیفے 1947 میں ایک عرب لڑکے کے ذریعے دستیاب ہوئے۔ وہ عرب لڑکا اپنے جانور کو ڈھونڈنے کے لیے وہ پہاڑی کے اس پار چلا گیا اور گفاؤں میں کنکڑی مار مار کے دیکھنے کی کوشش کیا کہ کہیں میرا جانور یہاں تو نہیں ہے۔ کنکڑی جب ایک مٹکے کے اوپر پڑتی تو آواز مختلف آتی ہے، شام ہو جاتی ہے، دوسرے دن دوستوں کو لے کے آتا ہے، اس میں سے سوچتا ہے کہ خزانہ نکلے گا، جب دیکھتا ہے تو صحیفے نکل رہے ہیں، اور اس طریقے سے صحیفے دستیاب ہوتے ہیں جس کو ڈیڈ سی اسکرولز کے نام سے آج جانا جاتا ہے، مردار بحر کا صحیفے۔ اس ڈیڈ سی اسکرول جو 1947 1950 میں مل گئے ہیں، لیکن مکمل طریقے سے یہ چھپے نہیں ہیں ابھی تک۔ کیوں نہیں چھپے ہیں؟ کیونکہ اگر چھپ جاتے ہیں تو موجودہ عیسائیت کی نیو اکھڑ جائے گی، ختم ہو جائیں گی۔ اب یہ جو ایسینس یہاں پر تھے گفاؤں میں، غالب گمان ان کتابوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے ساتھ اپنی پیدائش کے بعد جو معجزاتی طور پر پیدا ہوئے تھے، ظاہر بات ہے بہت مشہور ہوئے ہوں گے، اور ہیروڈ جو بادشاہ اس وقت تھا اس نے اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی بچہ ابھی اس وقت پیدا ہوا اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو ایسی صورت میں ان لوگوں کو وہاں سے ہٹ جانا تھا۔ اب یہ آسانی ایسینس کمیونٹی میں جا کر کے، ایسینس قوم کے ساتھ میں جا کے مل گئی۔ اب یہ ڈیڈ سی اسکرول سے معلوم ہوتا ہے، ڈیڈ سی اسکرول کے صحیفوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں یہاں پر ان کے ساتھ میں گزارا کی اور 30 سال کی عمر تک وہیں رہے۔ ایک مرتبہ وہاں سے نکل کر کے 12 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام آ کر کے عبادت گاہ میں جا کر کے ہنگامہ برپا کرتے ہیں، اس کا ذکر بائبل میں موجود ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ بائبل اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ الہامی کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، اللہ کی جانب سے ہے اور ساری باتیں سچی ہے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد میں 30 سال تک کہاں گئے، اس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اور ڈیڈ سی اسکرول سے جو 1947 میں ہم کو دستیاب ہوتی ہے، وہاں سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی گزارے، یحییٰ بھی یہیں زندگی گزارتے تھے، یہیں پر وہ رہتے تھے، اور ایسین کمیونٹی سے وہاں سے وہ نکلے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد میں اپنی ماں کے ساتھ میں ایسین اس کمیونٹی کے ساتھ میں، اس قوم کے ساتھ میں چھپ کر کے زندگی گزارے ہیں۔ جاوید صاحب سوال کرتے ہیں کہ پال نے کس طرح عیسیٰ کے دین کو اتنا بدل ڈالا؟ پال نے کس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو کتنا بدل ڈالا؟ میں نے اپنی تقریر میں بتایا تھا کہ پال بارنبس سے الگ ہو کر کے، جان مارک سے الگ ہو کر کے جب تبلیغ کر رہے تھے بت پرستوں کے بیچ میں، تو بت پرست پہلے سے ہی اپنے بتوں کے بارے میں وہ ساری باتیں مانتے تھے جو آج عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر متھرا ایک بت کا نام ہے جو ایران میں شروع ہوا اور 70 قبل مسیح میں
मिथ्रा ये बुत रोम के अंदर पहुंचा। तो ईसा अलैहिस्सलाम से 70 साल पहले मिथ्रा का मजहब, मिथ्रा धर्म ये जो है रोम के अंदर मौजूद था। मिथ्रा के बारे में ये कहा जाता है कि ये शख्स 25 दिसंबर को गुफा में पैदा हुआ। मिथ्रा के बारे में कहा जाता है कि ये शख्स, इसके 12 हवारी हैं। जिस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम के लिए 12 हवारी कहते हैं, तो मिथ्रा के भी 12 हवारी थे। जिस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कहते हैं कि 25 दिसंबर था, तो मिथ्रा की भी पैदाइश जो है 25 दिसंबर को थी। ये 25 दिसंबर की पैदाइश जो है बहुत सारे बुतों की है। उसकी वजह है कि जब धूप, सूरज पूरब से निकलता है और मगरिब में डूबता है, लेकिन जब पूरब से निकलता है तो वो एक जगह से नहीं निकलता, उसकी जगह बदलती रहती है, दक्षिण की तरफ चला जाता है और वहाँ से धीरे धीरे होते होते उत्तर की तरफ आ जाता है। तो एक तरफ 21 और 22 दिसंबर को वो एकदम इस तरफ एक्सट्रीम में एकदम किनारे पहुँच जाता है। वहाँ से जब 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर को पहली मरतबा वो ऊपर की तरफ उठता है, इस तरफ उठता है। तो इसी उठने को 25 दिसंबर को उसकी पैदाइश शुमार की जाती है। पैदाइश हुई है सूरज की, और वो सूरज की पैदाइश बहुत सारे बुतों की पैदाइश बन जाती है। तो 25 दिसंबर मिथ्रा की पैदाइश है। उसके 12 हवारी हैं। वो भी लोगों के पापों के लिए मरा है। मिथ्रा भी लोगों के लिए मर गया। मरने के बाद उसको दफनाया गया। फिर उसके बाद में वो फिर जी उठा। मिथ्रा के बारे में भी वही सब है जो ईसा अलैहिस्सलाम के लिए माना जाता है कि वो मरने के बाद में तीसरे दिन जी उठे। तो मिथ्रा भी जो है मरे, लोगों के पापों के लिए मरे, और तीसरे दिन का जिक्र ना हो बल्कि फिर से जी उठे, और जी उठने के बाद में आसमानों की तरफ चले गए। और उनके जी उठने को खूब मनाया जाता है और बपतिस्मा किया जाता है, पानी में डुबो करके दीन में, मिथ्रा धर्म के अंदर, मिथ्रा मज़हब में दाखिल किया जाता है। जिस तरीके से आज ईसाइयत, तसलीस परस्त ईसाइयों में अगर दीन में दाखिल करना है तो बपतिस्मा किया जाता है, पानी में डुबोया जाता है। तो जो कुछ भी मिथ्रा के बारे में बुत परस्त मानते थे, पॉल ने वही सब लिया और वो ईसा अलैहिस्सलाम के लिए जुड़ गया। बकस नाम का दूसरा बुत है जिसको डायनोशियस भी बोलते हैं। बकस के बारे में ये कहते हैं कि ही इज द ओनली बिगॉटन सन, वही एक जना हुआ बेटा है खुदा का। बकस के बारे में वही एक जना हुआ बेटा है खुदा का। ईसाई जो है, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी वही कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम इज द बिगॉटन सन ऑफ गॉड। ये और बात है कि ईसाई अब उनको पता चल गया है, ये जोड़ा गया है, ये पुराने सहीफों में नहीं मौजूद है, तो रिवाइव स्टैंडर्ड वर्जन में से निकाला जा रहा है, ये दूसरी बात है। लेकिन बहुत सारे ईसाई आज भी मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है जने हुए बेटे हैं, नौज़ बिल्लाह। तो बकस के बारे में, बकस जो बुत है उसके बारे में यह है कि वो बिगॉटन सन है। डॉक्टर फ्रेजर अपनी किताब गोल्डन बाव, बाब नंबर 4 और पेज नंबर 229 में कहते हैं कि बकस के बारे में ये भी है कि आई एम दी अल्फ़ा, आई एम दी ओमेगा, मैं ही पहला हूँ, मैं ही आखिरी हूँ, मैं ही ग्रीक ज़बान का पहला अक्षर हूँ और ग्रीक ज़बान का आखिरी अक्षर हूँ, मैं ही अल्फ़ा हूँ, मैं ही ओमेगा हूँ। किसके लिए? बकस के लिए। आज रेवलेशंस में देख लो, बुक जो न्यू टेस्टामेंट के अंदर है, वो बात जो है ईसा अलैहिस्सलाम के लिए जोड़ लिया गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है अल्फ़ा एंड ओमेगा है। अटिस नाम का एक बुत है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि जब उसको कब्र में रखा गया तो तीसरे दिन कब्र जो है अचानक खाली हो गई, नहीं है उसमें लाश मौजूद ही नहीं है। तो अटिस नाम के बुत की लाश भी गायब हो जाती है। जिस तरीके से आज ईसाई कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम भी 3 दिन के बाद में टूम में नहीं मौजूद हैं, गायब हो जाते हैं। कॉट्ज़िकोशल एक दूसरा बुत है
جس کے بارے میں ہے کہ قرضی کوشل کو شیطان بہکا کر کے جنگلوں میں لے جاتا ہے اور بہکاتا ہے، ٹیمپٹ کرتا ہے، بہکا دیتا ہے۔ آج بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی وہی بات موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان لے کے جاتا ہے اور بہکاتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو باتیں بتوں کے تعلق سے گریکس جو مانتے تھے، رومی جو مانتے تھے، وہی ساری باتیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مانتے ہیں اب۔ اور یہ بات جو ہے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ان کا مورخ اور چرچ ہسٹورین، چرچ مورخ جسٹن مارٹن اور ایک جسٹن مارٹن اور ٹرٹولین، دو مورخ ہیں، ان کو یہ بات معلوم ہے کہ اس طریقے سے ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان کی کرتوت ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ کیسے شیطان کا کام ہے؟ شیطان جو بہت ہی چالاک ہے اور وہ حق بات کو چھپانا چاہتا ہے، اس کو پہلے سے معلوم تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے ایسے ہوں گے، اس لیے اس نے ان بتوں کے لیے وہ ساری چیزیں چسپاں کر دیں۔ اب یہ شیطان کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ شیطان نے، جس کا مقصد ہے حق بات کو چھپانے کے لیے، اس نے جو ہے وہ ساری باتیں عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہونے والی تھیں بعد میں، اس کو اس نے چسپاں کر دیا اپنے بتوں کے لیے۔ یہ ساری کتابیں جو بت پرست کی تھی، یہ ساری باتیں جو مستند کتابیں تھیں، وہ ساری تباہ کر دی، ان سے لے لیا گیا ساری چیزیں اور ان کو پھر تباہ کیا جانے لگا، ان کو نشٹ ختم کیا جانے لگا۔ رابرٹسن اپنی کتاب پیگن کرائسٹ کے اندر 325 نمبر کے پیج کے اوپر کہتے ہیں کہ پیگنز کی، بت پرستوں کی ساری کتابیں ایک سرے سے جب ان سے نقل کر لیا گیا، جو ان سے باتیں سب لے لی گئیں، تب ان کو ختم کیا گیا، نشٹ کیا گیا، تباہ کیا گیا۔ پروفیسر مورے کہتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہوئی کہ ان کی کتابوں سے تو سارا مسالہ لے لیا گیا اور پھر اس کے بعد میں ان کی ساری کتابوں کو ختم کر دیا گیا، تباہ کر دیا گیا۔ تو اس طریقے سے جو باتیں بت پرست اپنے بتوں کے تعلق سے پہلے سے مانتے چلے آ رہے تھے، آج تثلیث پرست عیسائی وہی سب مانتے ہیں۔ اور اس طریقے سے جب پال ان کے بیچ میں عیسائیت کی ویسی تبلیغ کر رہا تھا، تو اس طریقے سے اس نے کمپرومائز کیا، سمجھوتا کیا، اور وہ سارے مسالے وہاں سے اس نے لیے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بائبل میں کہا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایسا کہتے ہیں بائبل میں، میرے خیال سے یوحنا کی 14 نمبر کے باب اور 8 اور 9 نمبر کی ورسز میں ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام ایسا کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں، کیونکہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، مطلب میں خدا ہوں، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ یہ بات اس طریقے سے جو بائبل میں موجود ہے، اس کو ہو بہو اس طریقے سے اس کا نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے، کیونکہ دوسری جگہوں سے جب بائبل میں ہم دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر یوحنا کے 1 نمبر کے باب اور 18 نمبر کے ورس کے اندر یہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خدا کو کبھی بھی کسی نے کبھی بھی نہیں دیکھا، خدا کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اگر اس طریقے سے یہ جملہ موجود ہے بائبل میں کہ کوئی انسان، کوئی شخص خدا کو دیکھ ہی نہیں سکتا، تو یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے اور ان کو کسی نے دیکھا تو خدا کو دیکھا، یہ بات غلط ہے۔ اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ اگر ہم اسی یوحنا کی گاسپلز میں، یوحنا کی انجیل کے اندر دیکھیں گے تو یوحنا کی 6 نمبر کے باب اور 46 نمبر کی ورس میں ہے کہ یہاں لکھا ہے کہ ان لوگوں نے خدا کو نہیں دیکھا۔ ایسا نہیں ہے کہ سب نے خدا کو دیکھا، بلکہ اس نے خدا کو دیکھا جو خدا کا ہے، جو خدا کا ہے اس نے خدا کو دیکھا، سب نے خدا کو نہیں دیکھا۔ تو یہاں اس ورس سے یہ معلوم ہوا کہ جو خدا کا ہے اس نے خدا کو دیکھا۔ یوحنا 8 نمبر کے باب اور 47 نمبر کے ورس میں ہے کہ جس نے خدا کی بات کو سنا اس نے خدا کو دیکھا، جس نے خدا کی بات کو سنا وہ خدا کا ہے اور اس نے خدا کو دیکھا۔
تو یہاں سے معلوم ہوا جو خدا کی بات کو سنتا ہے وہ خدا کا ہے. اور باب نمبر 6 اور 46 میں یوحنا کی ہے کہ جو خدا کا ہے اس نے خدا کو دیکھا. تو جو خدا کی بات کو سنتا ہے وہ خدا کا ہے، اور اس کا مطلب اس نے خدا کو دیکھا. نیو ٹیسٹمنٹ کی کتاب ہے 3 یوحنا اور باب نمبر 1 اور 11 نمبر کے ورس میں ہے کہ جو کوئی نیک عمل کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، وہ خدا کو دیکھتا ہے، وہ خدا کا ہے. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ جو اچھے کام کرتا ہے، جو خدا کی بات کو سنتا ہے، اس نے خدا کو دیکھا ہے. سب خدا کو نہیں دیکھے. تو یہاں دیکھنے سے مراد اچھے کام کرنا ہے، یہاں خدا کو دیکھنے سے مراد خدا کی بات کو سننا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ ڈاکٹر شعیب سید صاحب.